محبت مشن کا مقصد اللہ اور رسول سے محبت ہے، صحابہ و اہل بیت سے محبت ہے، اولیاء اللہ سے محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور اپنے شیخ کی مطابقت اختیار کر کے معرفت الہی کو پانا، معرفت انسان کو پانا، حقیقت انسان کو پانا، حقیقت ذکر کو پانا، اور ان تمام چیزوں کی حقیقت جو ہے وحدہ لا شریک کی، وہ ذات بابرکات، اس کے نور سے اپنے دل کو مزین کرنا، یہی محبت مشن ہے۔ تو یہ ایک مختصر سے جملے میں نے پورا اس کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ باقی جو لوگ مجالس ہماری اٹینڈ کرتے ہیں، جو صحبتیں ہیں ان کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ہم کام کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بہت سارے لیکچرز ہیں، وہاں سے بھی سن سکتے ہیں، بہت ساری کتابیں بھی ہیں، تصوف پہ اسرار مستوار لکھی ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس میں بھی پتہ چلے گا۔ ہر شخص کے اندر اللہ پاک نے جو دل رکھا ہے، یہ دل اس کو دراصل اللہ کا پتہ بتانے والا ہے کہ اگر معرفت دل حاصل ہو جائے تو اسی دل سے معرفت الہیہ اس کو حاصل ہو جائے۔ اور نفس اور اس کی پہچان یہ دل کی سیر کے مترادف ہے، یعنی جس نے نفس کو پہچانا وہ دل کی سیر میں گم ہو گیا، اور جو دل کے اندر گم ہو گیا اس نے اسی معرفت نفس میں خدا کو پا لیا۔ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام کا طریقہ، اس کو اپنا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا کر، اہل بیت آپ کا جو خون ہے اس کی پیروی کر کے، اور صحابہ جو آپ کے مریدین ہیں، آپ کی صحبت یافتہ فیض یافتہ لوگ ہیں، ان کے طریقے کو اپنا کے، اور اولیاء اللہ جنہوں نے ہمیشہ محبت کا درس دیا، پیس اور امن کا درس دیا، اس کو اپنا کے، اور پھر شیخ وہی شیخ ہے جو محبت کا مرقع ہو اور جس سے ملنے سے دل کو محبتیں نصیب ہو جائیں۔ اس کی پیروی میں بھی صرف محبت ہی محبت ہے۔ المرء مع من احب علیہ، حشر والے دن، قیامت والے دن بھی تم انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اپنی اپنی محبت کا معیار ایسا رکھو کہ جس سے محبت کر رہے ہو اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہونا ہے۔ تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ محبت کس کو کہتے ہیں، اور یہ محبت کتنی عظیم اور پاک چیز ہے، اور یہ کن لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ ان کی صحبت و محبت ہمیں نصیب ہو، اور وہ محبت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ روح کر دے، اور آقا علیہ السلام مسکرا کے فرما دیں کہ واقعتاً یہ محبت ہی ہے، اور یہ اپنے شیخ کے ساتھ میری محبت تک سفر کر کے آ گیا ہے، اور وہ حضور کی سنگت و معیت در اصل محبت الہی کا شکار ہونا ہی ہے۔ محبت الہی اس مجلس سے بڑھ کے کہیں اور ہمیں نہیں مل سکتی جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملتی ہے۔ اگر ایک خشک لکڑی کا تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے تو آپ ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ تنا بھی جو مردہ لکڑی ہے، وہ مردہ تنا بھی رو رو کے روتا ہے۔ حضور کہتے ہیں یہ اس لیے رو رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو لمس مصطفیٰ تھا وہ ہٹ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مصطفیٰ کا لمس، ٹچ اور صحبت مردے کو رلا دیتی ہے، تمہارے اندر تو دل ہے، تم زندہ ہو، اور حضور کی محبت سے اگر خالی ہے تو وہ دل نہیں، کوئی پتھر ہے، کوئی بکواس، اور اگر دل ہے تو اس کے اندر لازمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں تڑپتا ہے، اور مل کے وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ ہمیں اس روش کو اختیار کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ڈائریکٹ ملی ہے، جو اہل بیت سے ہمیں ملی ہے، حضور کے گھر سے ملی ہے۔ پھر حضور کے ساتھ جنہوں نے زندگی اپنا سب کچھ خرچ کر دیا، عزت جان مال سب کو ہی لٹا دی، وہ پیارے صحابہ، ان کی نقل کرنے سے، ان کی خدمت و پیروی کرنے سے ہمیں صحیح ریل دین اور اسلام مل سکتا ہے۔ اور روحانیت بھی اصل وہی ہے جو اہل بیت اور صحابہ کے قدموں کو چھوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر انوار قدموں تک ہمیں لے جائے۔
اللہ پاک ہمیں اس محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. وقت اتنا اور ٹائم اتنا اور حالات اتنے، انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی. وہاں ہماری ہر جمعے کو اب مجلس ہوتی ہے، جمعے کے بعد ہوتی ہے، چونکہ پھر پہلے ٹائم اتنا ہوتا ہے. تو اگر کوشش کریں اس کو اٹینڈ کرنے کی، کوئی اگر ایک جمعہ بھی اٹینڈ کر لیں اس ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کے اندر اللہ پاک نے بہت جوہر رکھے ہیں. جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں، سب کے اندر اللہ پاک نے اپنا خاص جوہر رکھا ہے. وہ دل اور اس دل کے اندر دھڑکن اور دھڑکن کے اندر چھپا ہوا اس کا نور اس تک پہنچا جا سکتا ہے. اور اسی شکل میں پھر کہوں گا کہ جیسی سنگت ہوگی ویسی تاثیر ہوگی، جیسی صحبت ہوگی ویسی تاثیر ہوگی. دانا کہتے ہیں کہ تخم سے زیادہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. ایک بلڈ لائن میں ایک افیکٹس آتے ہیں، اثرات آتے ہیں. ایک صحبت میں ساتھ بیٹھنے سے ایک اثرات ملتے ہیں، تو صحبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اپنی اپنی مجلسیں درست رکھیں، اپنی صحبت ان لوگوں سے رکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ایک ہی نقطہ ہے عام لوگوں کے لیے کہ وہ کم از کم اپنی صحبت ان بندوں سے رکھیں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں. اگر حضور کے کچھ نہیں لگتے تو تمہارے کچھ نہیں لگنے چاہیے. چاہے کوئی رشتہ دار ہے، چاہے کوئی بلا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو کہلواتا رہے. کسی کے کہلانے سے وہ کچھ نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دے. اور یہ نشانی ہے اس کے بندوں کی. خود کہلوانے سے کچھ نہیں ہے. جب اللہ راضی ہے، جس کا رب اس کے سب، من لہ المولا فلہ الکل، جو مولا کا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا. اللہ سے اپنی لو لگانی ہے اور محبت رسول کو پہچاننا ہے. اور اس سے بڑھ کے اگر چلنا چاہیں تو پھر اچھی صحبتیں اختیار کریں. ایسی جگہ جہاں تم پہنچو تو تمہارا دل خود گواہی دے، اللہ کی یاد میں وہ مست ہونا شروع ہو جائے. ایسی جگہ تلاش کر کے بچ سکتے ہو. ورنہ آج ایک دور فتن ہے اور اس سوشل میڈیا پہ جس طرح ایک گند اچھالا جا رہا ہے انبیاء کے خلاف، اولیاء کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، صحابہ کے خلاف، یہ تمام تر سلسلوں کے خلاف اور تمام نیک لوگوں، صوفیوں، بزرگوں اور علماء ربانیین، علماء حق کے خلاف ایک گند اچھالا جا رہا ہے. یہ دور فتن ہے، یہ سب فتنے ہیں. ان تمام چیزوں کو اپنے آپ سے بچاؤ. یہ لڑکیاں اور لڑکے، یہ خواتین اور حضرات دونوں سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہو جو اللہ اور رسول کی محبت کا پرچار کرتے ہیں، جو صحابہ کے غلام ہیں، جو اہل بیت کے غلام ہیں، جو اولیاء اللہ کو سلام کرنے والے. ورنہ ایمان کی سلامتی ممکن نہیں. وقت آخر چل رہا ہے، بالکل یہ قیامت صغریٰ ہے اور دور فتن ہے. اس میں اپنے آپ کو اس طرح بچا سکتے ہو کہ اپنی مجلس کو اچھا کر لو، اپنی صحبت کو اچھا کر لو. انشاءاللہ ضرور تم بچ جاؤ انشاءاللہ تعالی.